دوستو یہ منظر زمین کا نہیں، یہ مریخ ہے، وہ سرخ سیارہ جسے صدیوں تک انسان نے صرف دوربینوں اور خوابوں میں دیکھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہوا زمین کے مقابلے میں 100 گنا کمزور ہے، جہاں درجہ حرارت جان لیوا حد تک گر جاتا ہے اور جہاں اڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 19 اپریل 2021 کو انسان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس دن ناسا کا ایک ننھا سا ڈرون جسے انجینٹی کہا جاتا ہے، مریخ کی خاموش فضا میں آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہوا۔ دوستو یہ صرف ایک مشین کی پرواز نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب انسان صرف مریخ پر چل نہیں سکتا بلکہ وہاں اڑ بھی سکتا ہے۔ کروڑوں کلومیٹرز کے فاصلے پر بیٹھے سائنسدان صرف سکرینز پر سانس روکے یہ تاریخی لمحہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی پہلی چیز تھی جو زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے کی فضا میں کامیابی سے پرواز کر رہی تھی۔ اسی ایک لمحے نے مریخ کی کھوج کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ دوستو انجینٹی ہیلی کاپٹر ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا۔ اسے مریخ کے سخت حالات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا، جہاں کا درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اس کے 4 کاربن فائبر کے پر تھے جو زمین کے ہیلی کاپٹر کے پروں سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے گھوم سکتے تھے۔ ڈرون میں سولر پینلز لگے تھے جو اسے توانائی فراہم کرتے تھے اور یہ خود کار طریقے سے اپنی بیٹری چارج کر سکتا تھا۔ اس میں ایڈوانسڈ کیمرے اور سینسرز لگے تھے جو اڑان کے دوران ڈیٹا جمع کرتے تھے۔ دوستو انجینٹی ہیلی کاپٹر کو ناسا کی ٹیم نے کیلیفورنیا میں ڈیزائن اور تیار کیا۔ یہ وہی ادارہ ہے جو مریخ کے لیے مشہور روورز بنانے کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ اس منصوبے پر کئی سال تک ایروسپیس انجینئرز، روبوٹکس ماہرین اور سائنسدانوں نے مل کر کام کیا۔ مریخ پر ڈرون بھیجنا ایک بہت بڑا تکنیکی چیلنج تھا، کیونکہ مریخ پر اڑان بھرنا زمین کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل تھا، کیونکہ مریخ کی فضا انتہائی پتلی ہے۔ اس لیے انجینٹی کو غیر معمولی طور پر ہلکا بنایا گیا تھا اور اس کے کاربن فائبر کے پروں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ زمین کے ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رفتار سے گھوم سکیں۔ دوستو آج انجینٹی ڈرون مریخ کے جزیرو کریٹر میں خاموشی سے کھڑا ہے، وہیں جہاں اس نے تاریخ رقم کی تھی۔ جنوری 2024 میں اپنی 72ویں پرواز کے دوران لینڈنگ کے وقت اس کے روٹر بلیڈ کو نقصان پہنچا، جس کے بعد اس کی مزید پرواز ممکن نہ رہی۔ اگرچہ اب یہ ڈرون اڑ نہیں سکتا، لیکن اسے ناکام کہنا سراسر ناانصافی ہوگی۔ انجینٹی کو صرف چند تجرباتی پروازوں کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر اس نے اپنی متوقع حد سے کہیں آگے بڑھ کر 72 کامیاب اڑانیں بھری اور مریخ پر ہوائی تحقیق کا ایک نیا باب لکھ دیا۔ آج بھی یہ ننھی سی مشین مریخ کی سطح پر انسانی ذہانت کی علامت بن کر موجود ہے، ایک خاموش گواہ کہ انسان نے پہلی بار کسی دوسرے سیارے کی فضا کو شکست دی تھی۔ انجینٹی اب حرکت میں نہیں ہے، مگر اس کی کامیابی مستقبل کے تمام خلائی مشنز کو راستہ دکھا رہی ہے۔ دوستو یوں مریخ کی خاموش فضاؤں میں اڑنے والا یہ ننھا سا ڈرون انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انجینٹی صرف ایک مشین نہیں تھا، بلکہ یہ اس جرأت کی علامت تھا جو انسان کو ناممکن چیلنجز قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جہاں کبھی صرف خاموشی اور ویرانی تھی، وہیں اب انسانی ذہانت کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ اس ایک کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو فاصلے، خلا اور سیارے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ مریخ پر یہ پہلی اڑان دراصل مستقبل کے ان خوابوں کی بنیاد تھی جہاں انسان صرف زمین تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ستاروں کے درمیان بھی اپنی پہچان بنائے گا۔ تو دوستو یہ تھی مریخ پر انسان کی پہلی اڑان کی حیرت انگیز کہانی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں ہم مریخ پر صرف ڈرون ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی اڑتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی سائنس، خلا اور ٹیکنالوجی سے بھرپور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔